السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود ہماری یہ زندگی بگڑتی جا رہی ہے؟ گھر میں لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، رزق میں برکت ختم ہو چکی ہے، اور یہ دل بے چین رہتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگتا، یا اس کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی حقیقت ہے؟ حقیقت یہ ہے، جادو ایک ایسی خطرناک حقیقت ہے جس کا ذکر خود قرآن پاک میں موجود ہے، اور آج ہم اسی خطرناک حقیقت کا پردہ چاک کریں گے۔ تو ناظرین، جادو کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جادو آخر ہے کیا۔ سادہ الفاظ میں، جادو وہ عمل ہے جس میں شیطانی طاقتوں کی مدد سے انسانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں، اور ترجمہ بھی سنیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں جو شیاطین پڑھتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ واضح کرتی ہے کہ جادو کا تعلق شیطان اور جنات سے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جادو کچھ نہیں ہوتا، یہ سب وہم ہے۔ ناظرین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر جادو صرف وہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کیوں فرماتے؟ اگر جادو بے اثر ہوتا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیوں کیا جاتا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ متاثر رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، مگر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، جادو کیسے اثر کرتا ہے؟ جادو خود سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ شیاطین، جنات، کافر، جادوگر۔ یہ لوگ شیطان سے معاہدہ کرتے ہیں، اور پھر شیطان ان کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جادو کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنا، کاروبار کا تباہ ہونا، جسمانی بیماری اچانک لاحق ہو جانا، ذہنی پریشانی، ڈر، وہم اور بے چینی۔ ناظرین، قرآن مجید میں ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، سورۃ البقرہ کی 102 نمبر آیت میں، وہ اس سے ایسی چیز سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ تو ناظرین، آئیں دیکھتے ہیں جادو کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ جادو کوئی عام انسان نہیں کرتا، جادوگر وہ ہوتا ہے جو شیطان کی عبادت کرتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، کفر کے اعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جادو کرنا سخت ترین گناہوں میں سے ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، صحیح البخاری کی روایت ہے، ان میں ایک جادو بھی ہے۔ ناظرین، جادو اور ہمارا یہ معاشرہ، آج ہمارا معاشرہ ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہے۔ لوگ
छोटी छोटी बातों पर भी जादू करवाते हैं, कहीं मोहब्बत के लिए, कहीं नफरत के लिए, कहीं कारोबार को खत्म करने के लिए, रिश्तों को तोड़ने के लिए। ये लोग ये नहीं सोचते कि वो अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं। जादू करवाने वाला भी उतना ही गुनाहगार है जितना जादू करने वाला। नाजरीन, जादू क्यों खतरनाक है, जरा सोचें तो सही। एक मां जो अपने बच्चों से मोहब्बत करती थी, अचानक उनसे नफरत करने लग जाती है। एक खुशहाल घराना जहां हंसी गूंजती थी, वहां लड़ाई और खामोशी छा जाती है। जो इबादत में सुकून पाता था, वो नमाज से दूर हो जाता है। ये सब जादू के असरात हो सकते हैं। ये सिर्फ जिस्म पर हमला नहीं करता, ये दिल, दिमाग, रिश्तों और इंसान के ईमान पर हमला करता है। तो नाज़रीन, आए जानिए असल ताकत किसके पास है। आए आपके लिए उम्मीद का पैगाम। लेकिन नाज़रीन, यहां एक बहुत बड़ी हकीकत भी है। जादू कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह ताला उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह के हुक्म से। यानी जादू सिर्फ उसी वक्त असर करता है जब अल्लाह ताला इजाजत दे। नाजरीन, आज हमने जाना जादू क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये कैसे असर करता है और ये कितना खतरनाक है। लेकिन सवाल ये है कि जादू की पहचान कैसे की जाए, इसकी अलामात क्या होती हैं और सबसे अहम, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। इन तमाम सवालात के जवाब हम अगली वीडियो में आपको देंगे। जादू की अलामात और पहचान, अगर आप चाहते हैं आप और आपका घर जादू जैसे फितनों से महफूज रहे, तो अभी हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने आइज़ा अकरबा तक शेयर करें और हमारे चैनल कुरान से शिफा इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर अहम वीडियो वक्त पर पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।